بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور میں ہوں اور لاہور میں جو دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں یہ جو ویلاگ اور براڈ کاسٹ اور یہ کرنے والے انہیں شاید یہ معلوم ہی نہیں کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں۔ مثلاً جیل روڈ کے دکانداروں نے آپس میں ایکا کر لیا اور یہ مصنوعی یعنی صورتحال پیدا کی گئی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ بعض بڑے شو رومز والوں نے اپنا ایک پیسہ لگائے بغیر لوگوں سے گاڑیاں امپورٹ کروا لی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو کروڑوں کا نقصان ہو گیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ یہی جو گاڑیاں امپورٹ کرنے والے ہیں اور اجارہ دار ہیں، وہ روزانہ کہتے ہیں کہ کل صبح انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا کام۔ مارکیٹ کا جو انویسٹر تھا اس کو تباہ کر دیا ہے۔ جن کی تو اپنی گاڑیاں تھیں وہ تھیں، لیکن اتنی گاڑیاں امپورٹ کرا کے کھڑی کر دی ہے کہ بعض لوگوں کے گھر میں روٹی کھانے کو پیسے نہیں۔ اب جاتے ہیں اس ملک کے بے شمار لوگوں کی جان کا، پتہ نہیں میں عذاب کا لفظ ٹھیک بنتا ہے یا نہیں، لیکن اس ملک کا زمیندار اور کاشتکار مر گیا ہے۔ یہ بھی پابندی کوئی لگتا ہے IMF کی طرف سے ہے۔ اگر آج گندم کھول دی جائے کہ ملک میں گندم وافر مقدار میں ہے اور افغانستان جانے کی اجازت ہے، تو کل صبح گندم کا ریٹ 4,500 تک چلے جائے۔ اس وقت ہے گندم کا آپ کو میکسیمم 2,200 اور 2,300 کے درمیان مل رہا ہے، جبکہ کاشتکار یا زمیندار کی اپنی لاگت جو ہے اس پر وہ 2,750 روپے سے کم نہیں ہے۔ اب آپ اسے زور دے رہے ہیں کہ وہ گندم ڈمپ کر دے اور باہر نہ نکالے۔ اچھا، اگر وہ باہر نہیں نکالے گا اور اس دفعہ نہیں بیچے گا تو آپ کو نئی گندم نہ بوائی ہوئے گی اور نہ آپ کو گندم ملے گی۔ اچھا، آپ اگلے سال کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے جی بہت گندم پڑی ہے۔ بھائی، اگلے سال کی بات پہلے افغان تاجر آتے تھے اور کمپٹیشن میں لاٹوں کی لاٹیں خریدتے تھے، لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کا حل کیا ہے یہ بھی مجھے معلوم نہیں، لیکن گندم آپ کو نیلامی کا بھاؤ کوئی نہیں دے گا۔ اور گاڑیوں والا معاملہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ مجھے نہیں معلوم، نہ میں تاجر ہوں نہ میں زمیندار، تو خیر ہوں چھوٹا موٹا، لیکن مجھے کوئی صرف اتنا بتا دیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، لوگوں نے زندہ کیسے رہنا ہے۔ جو آپ زمیندار اور کاشتکار کے ساتھ کر رہے ہیں، اگلی بار تو زمیندار اور کاشتکار آپ کی بات نہیں سنے گا۔ اشتہاروں میں آپ چلا رہے ہیں، وہی پنجاب بات سونا کر رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ زمیندار اور کاشتکار کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں۔ وہ جو گاڑیوں کا کاروبار کرتے تھے ان کو جیل روڈ کے شو رومز والے ہیں، انہوں نے مروا دیا، کہا کہ بڑا پیسہ آئے گا یہ بس انویسٹ کر دو۔ میں نے بہت سی باتیں چھپا لی ہیں اور اپنے پاس رکھ لی ہیں، صرف یہ بتایا ہے کہ گندم والے کا حال یہ ہے اور دوسرا بتایا کہ گاڑیوں والوں کا حال یہ ہے۔ آپ یہ مجھے جواب دے دیں کہ لوگوں نے زندہ کیسے رہنا۔ خدا حافظ۔